وہ 70 سال کا ہے مگر 70 سال کی عمر میں اس کے چہرے کے تاثرات ہمارے سامنے آیا ہے۔ یہ ویڈیو جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، اس ویڈیو میں صاف طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کو تکلیف ہے، درد ہے، اور وہ درد وہ محسوس کر رہا ہے۔ اگر جیسے ہی کنٹینر سے باہر نکلتا ہے تو مسکرا دیتا ہے، مسکرا کر اپنی قوم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھنا اس سے بھی بڑے بڑے مصیبت آئیں گے۔ جب آپ کسی بڑے کاز کے لیے نکلتے ہیں تو ایسے ہی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر آپ نے جھکنا نہیں ہے، آپ نے بکنا نہیں ہے، آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ اب چاہے جو مرضی کر، چاہے جو مرضی آپ کر لیں، آپ اس شخص کو نہیں بیٹ کر سکتے۔ You can't beat him on political grounds۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاک افیئرز اور میں ہوں نعمان خان۔ عمران خان پر حملہ کس کی سازش تھی؟ عمران خان نے اپنے بیانات میں 2 مرتبہ پہلے اس کا ذکر بھی کیا تھا، اور جس طریقے سے جو بات کی تھی وہ ہو بہو صحیح ثابت ہوئی۔ عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے مارنے کی کوشش کی جائے گی، اگر میں مارا گیا تو یہ ڈرامہ کیا جائے گا کہ مذہبی جنونیت میں کوئی شخص تھا اور عمران خان سے وہ اختلاف رکھتا تھا اور اس بنیاد پر ان کو مارا گیا۔ ایک تو یہ بات ہو بہو آج صحیح ثابت ہوئی، چونکہ میں آپ کو آگے جا کر اس ویڈیو میں سناؤں گا کہ جس شخص پر یا جس شخص نے یہ فائرنگ کی اور پولیس نے جو بیانات جاری کیے اس میں کتنے کھلے تضادات ہیں، یعنی شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ کوئی اگر ڈرامہ کرنا ہے تو اس کے لیے کسی اچھے دماغ کا استعمال تو کیا کرے، آپ نے تو وہ بھی نہیں کیا۔ جلد بازی میں، فرسٹریشن میں آپ نے جو بیان سامنے لے کر آئے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کس قسم کے فرسٹریٹڈ یا فرسٹریشن کے شکار تھے۔ عمران خان پر یہ حملہ صرف عمران خان پر نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہر اس شخص پر حملہ ہے جو عمران خان کو چاہتا ہے، جو عمران خان کو لیڈر اپنا سمجھتا ہے۔ پاکستان کی یہ بدقسمتی بھی ہے کہ جب بھی کوئی پاپولر لیڈر اس طریقے سے ابھرتا ہے اس طرح ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کسی کے لیے خطرہ بنے تو انہیں سولی پر لٹکایا گیا، جب بے نظیر بھٹو کسی کے لیے خطرہ بنے تو ان کو اسی طریقے سے فائر کر کے نشانہ بنایا گیا، اور جب عمران خان اب کسی کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں تو ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اس مینٹلٹی پر، اس سوچ پر، اس نظریے پر کہ جس نظریے میں صرف گولی ہے، جس نظریے میں انسان کو تمام کرنا ہے۔ انسان کو تمام کرنے سے آپ سوچ کو نہیں بدل سکتے۔ ذوالفقار علی بھٹو آج ہم میں نہیں ہے مگر ان کا نام آج بھی زندہ ہے، مارنے والے کا نام نہیں ہے۔ ہاں لیکن کچھ سازشی عناصر کا نام آج بھی لیا جاتا ہے۔ بے نظیر بھٹو کے قاتل آج بھی لاپتہ ہیں، بے نظیر کا نام آج بھی چل رہا ہے۔ ہاں مگر کچھ سازشی عناصر جو ہیں وہ آج بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ عمران خان پر حملہ کرنے والے یہ ایک بار پھر سوچ لیں کہ اس مرتبہ شاید وہ اللہ نے ان کی زندگی بچانی تھی اور وہ بچ نکلے ہیں، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے، اور عمران خان کی یہ زندگی شاید ایک ایسی سوچ کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے، یعنی وہ جب کنٹینر سے گرے پھر ان کو گولی ماری گئی، اللہ نے ان کو زندگی دی، شاید کوئی بڑا کام لینا چاہ رہے میرا رب۔ یہ وہ پہلا شخص میں اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کی سیاسی تاریخ سے کچھ نہ کچھ واقف بھی ہوں، اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کو پچھلے 4 سال سے بخوبی فالو کر رہا ہوں۔ ہم نے 3 مرتبہ وزیر اعظم بنتے نواز شریف کو دیکھا، مگر جب بھی کوئی ایسا کڑا وقت آیا تو وہ بھاگ نکلا، پاکستانی قوم کو یہاں پر چھوڑ دیا۔ یہ بیمار ہوتے ہیں تو لندن چلے جاتے ہیں، یہ بیمار پڑ جاتے ہیں تو پاکستان میں ان کے لیے کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں کہ جس کا علاج کیا جا سکے۔ دوسری طرف ایک ایسا لیڈر ابھر کر سامنے آیا، وہ کہتا ہے کہ میں ڈرتا نہیں ہوں، میں جھکتا نہیں ہوں، میں بکتا نہیں ہوں، آپ چاہے جو مرضی کر لیں۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب بھی آپ پر کوئی گولی چلائے گا تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے آؤں گا۔ حقیقی آزادی کے لیے انہوں نے اپنی پہلی قربانی دے دی ہے، اپنا پہلا خون بہا دیا ہے۔ بطور لیڈر اس نے اپنا کردار ادا کر دیا ہے، اب قوم کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، قوم کو اب اس لیڈر کا ساتھ دینا ہوگا۔ میں یا میرا منصب اس بات کی کوئی مجھے اجازت نہیں دیتا کسی لیڈر کا ساتھ یا کسی لیڈر کے آواز میں آواز ملا کر بولوں، مگر چونکہ اب یہ پاکستان دوسری طرف چلا جا چکا ہے، اب پاکستان جو ہے وہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی
जद्दोजहद की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि जहां पर हम चाहते हैं कि सिविलियन पावर हो, जहां पर हम चाहते हैं कि जमहूरियत हो मगर किसी के इशारों पर ना चलता हो, अपनी आजाद जमहूरियत हो, जहां पर वजीर आजम को बॉस माना जाए, जहां पर उनके डायरेक्शन पर अमल किया जाए। ऐसा पाकिस्तान हम चाहते हैं और ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब लिए यही बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब इमरान खान ने अपने कत्ल का जो या अपने ऊपर होने वाले हमले के हवाले से बारहा बताया था, मीडिया को भी बताया था, तमाम लोगों को बताया था, और उन्होंने यहां तक कहा था कि जब मैं मारा जाऊंगा तो क्या आप मुझे इंसाफ देंगे। पाकिस्तानी कौम, आज आपने इमरान खान को इंसाफ दिलाना है। और वो इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि जो पॉलिटिक्स है वो बैलेट से आप जीत सकते हैं, बुलेट से आप कभी भी नहीं जीत सकते। आप चाहे जो मर्जी कर लें, चाहे जो मर्जी आप कर लें, आप इस शख्स को नहीं बीट कर सकते। यू कांट बीट हिम ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड्स। ये पहले भी बताता रहा, ये आज भी बताता हूं और ये फिर भी बताता रहूंगा, क्योंकि आप इस शख्स के तारीख से वाकिफ नहीं हैं। वो हमें जब कोई दूसरा बताते, मुझे वो रमीज राजा की बात याद आ जाती। उन्होंने कहा था कि मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं कि ये इनका मुकाबला कर ही नहीं सकते, और वही बात हुबहू साबित हो रही है। वो ऑपरेशन थिएटर में है मगर बोल रहा है कि पाकिस्तानी कौम को यह बताना कि अल्लाह ने मुझे एक बार फिर जिंदगी दी है इनको सीधा करने के लिए। वो 70 साल का है मगर 70 साल की उम्र में उसके चेहरे के तासुरात हमारे सामने आया है। ये वीडियो जो आपको सामने नजर आ रही है, इस वीडियो में साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि इसको तकलीफ है, दर्द है, और वो दर्द वो महसूस कर रहा है। मगर जैसे ही कंटेनर से बाहर निकलता है तो मुस्कुरा देता है, मुस्कुराकर अपनी कौम को यह पैगाम देता है कि देखना, इससे भी बड़े बड़े मुसीबत आएंगे। जब आप किसी बड़े काज के लिए निकलते हैं तो ऐसे ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, मगर आपने झुकना नहीं है, आपने बिकना नहीं है, आपने डरना नहीं है। और जब इनसे पूछा जाए, जब इनसे कोई पूछता है कि क्या आपको मौत का खौफ नहीं है, मैं कहा मैं सारी कश्तियां जला कर आया हूं। ऐसा लीडर है, ऐसा पाकिस्तान को एक लीडर मिला है, इस लीडर की कदर कीजिए। बहरहाल इमरान खान का ये जो इन पर हमला हुआ है और जो उनके शकूक व शुबहात हैं, इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए, संजीदगी से इस पर कमीशन बिठाना चाहिए, और जो भी इमरान खान के कातिल हैं या इमरान खान की कत्ल करने की कोशिश करने वाले हैं, इनको चाहिए कि जल्द से जल्द वो गिरफ्त में आ जाए। दीजिए पाक फिर से नोमान खान को इजाज़त। अल्लाह ने कहबान।